बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है, जिसके हुजूर एक दिन हम सबको पेश किया जाएगा, तो हम नहीं हमारे अमाल बोलेंगे। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के एक नए दौर का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने मुतालबात से बज़ाहिर पीछे हट चुकी है और इन मुतालबात के अंदर जहां 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इमरान खान की रिहाई थी, अब ये सिर्फ मुतालबात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तक महदूद होकर रह चुके हैं। दूसरी तरफ से हुकूमत ने इन मुज़ाकरात पर क्या पोजीशन इख्तियार की है, ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी की आज कितनी मुलाकातें हुई और फिर इस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या पैगाम दिया, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुज़ाकरात का जो नया दौर पाकिस्तान में अब शुरू होने जा रहा है, इससे अपने मुमकिना अहदाफ हासिल कर सकती है और मुतालबात से तहरीक इंसाफ पीछे क्यों हटी, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर डार साहब से कुछ डिप्लोमेट्स ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर इमरान खान की रिहाई से लेकर जो 26 नवंबर को गदर मचा, इसमें क्या मुतालबात रखे गए और फिर गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला कौन सा टॉपिक था पाकिस्तान के हवाले से, व्यूअर्स इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जो सबसे अहम सवाल है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट वो इस मुज़ाकरात के नए दौर में कहाँ पर स्टैंड करती है और वहाँ से किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन व्यूअर्स जो सबसे अहम चीज़ है, इमरान खान ने, अगर आप पिछले 3-4 माह की उनकी स्टेटमेंट्स देखें जो बहुत ही मुश्किल से बाहर आई, इसमें मुतालबात तहरीक इंसाफ के यही रहे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। फिर हमने ये भी सुना कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उससे पहले ये कहा गया कि आप मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से करें। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन ज़रूर पाई जाती थी। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से बात करें जो इमरान खान से मुसलसल राब्ते में रहते हैं या जेल में उनसे मुलाकात होती है, तो उनकी ज़ुबानी जब ये सवाल खान साहब से भी किया गया कि अगर हम अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तो इससे लोगों में कन्फ्यूजन फैलेगी, तो इसका जवाब ये आया कि जो कुछ जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो रहा है, तो हम ऐसी हुकूमत से क्यों बात करें। और फिर दूसरी तरफ जो जहां ताकत है वहीं पर बातचीत का आगाज़ जो है बाकायदा तौर पर हो सकता है। बहुत सारी ऐसी खबरें भी हमने सुनी इन पिछले 5-6 माह के अंदर इलेक्शन के बाद कि बर्फ़ जो है वो पिघली है और जब भी इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर या किसी और से बात करने की कोशिश की, अब वो बात उसका अंजाम क्या निकला और किस नुक्ते पर आकर वो ख़त्म होगी, ये अलग कहानी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक वार्निंग थी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए ये मुलाकातें, और एक ख़तरे की घंटी ज़रूर बची कि अगर ये मुलाकातों का दौर आगे बढ़ता है तो फिर भाई हमारा क्या होगा, और नून लीग से यतीम लीग बनने में इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप हुकूमत के उन तमाम बीरबलों की स्टेटमेंट्स को उठाकर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जब तहरीक इंसाफ करने के लिए आगे बढ़ती है या कोई ऐसी कहानी शुरू होती है, तो साथ ही साथ 9 मई का बयानिया बहुत तेज़ी से आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन व्यूअर्स 26 नवंबर के बाद ये पहला मौका है जब दोनों तरफ से मुलाकातों का सिलसिला बाकायदा तौर पर शुरू हुआ है। लेकिन इन मुलाकातों के अंदर क्या वाकई कहीं ना कहीं ऐसा स्कोप मौजूद है जो इन मुज़ाकरात को आगे लेकर जाएगा। आज जो मुलाकातें हुई इनकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने 1 बाय 1 रखता हूं और फिर हम इसका जायजा लेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुतालबात से वाकई कुछ हासिल कर सकती है, और दूसरी तरफ हुकूमत क्या तहरीक इंसाफ का वक्त ज़ाया कर रही है और इन्हें एंगेज रखेगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास इन्हें नहीं जाने देगी। अब हो क्या रहा है, तहरीक इंसाफ ने अपने आप को जी पीछे धकेल दिया है। जो मुज़ाकरात की बात हो रही है इसमें 4 मुतालबात थे, इमरान खान की रिहाई और फिर 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने वाली बात, अब ये दोनों ख़त्म हो गई हैं। और फिर तहरीक इंसाफ सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने की जो है वो बात कर रही है। फिर व्यूअर्स खबर ये भी आई कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और इमरान खान की जानिब से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी जो है उसने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। फिर हामिद रज़ा साहब की एक तरदीद आती है और वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात अभी नहीं हुए शुरू, लेकिन हमारी
कोशिश होगी कि हुकूमत के जो लोग हैं उनसे हम मुलाकातें करें, और तहरीक इंसाफ के पास ये मैंडेट मौजूद है जो इमरान खान ने कमेटी बनाई थी 5 रुकनी। अगर कहीं किसी लेवल पर भी कोई बात होती है तो फिर हम उमर अयूब साहब को इस हवाले से आगाह करेंगे। फिर इसके बाद असद कैसर साहब की मुलाकात हुई जी, और ये मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से होती है, स्पीकर कौमी असम्बली, और उनके घर पर ताज़ियत के लिए गए जहां पर असद कैसर भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब भी आ जाते हैं। अब इसे रिपोर्ट ऐसे किया गया है, अगर आप तहरीक इंसाफ के लोगों से या पाकिस्तान के मीडिया को देखें तो खबर ये चलती है कि जी बर्फ़ पिघल गई है, शहबाज शरीफ साहब की और असद कैसर की मुलाकात होगी। लेकिन जो मेरी इतलात हैं, असद कैसर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, तो दोनों ने सलाम किया, और उसके बाद जो बाहर खबर आती है तो रिपोर्ट ये किया जाता है कि मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत जो है वो आगे हुई है। और फिर अता तारड़ साहब जो थे उन्होंने इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा जी कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और मुज़ाकरात में कोई हकीकत नहीं है। 9 मई और 26 नवंबर में जो कुछ हुआ, पहले आप इसके ऊपर अपनी शर्मिंदगी जाहिर करें, फिर मुज़ाकरात की बात भी होगी, यानी उन्होंने कंफर्म नहीं किया। राना सनाउल्लाह भी आए मैदान में और उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की, और वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान पर किस तरह से यकीन करें। वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, फिर उसके ऊपर यूटर्न ले लिया जाता है। अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो वज़ीर आज़म को पैगाम भिजवा दें। तहरीक इंसाफ से कहा था कि सद के दिल से माफ़ी मांगे, तो फिर माफ़ी मांग ले, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। देखें जी, इसका फैसला तो 26 नवंबर पे उन शहदा से माफ़ी मांग कर बाकायदा तौर पे आगाज़ होना चाहिए, जिसका जिक्र आज इसहाक डार साहब ने भी किया, और उन्होंने बाकायदा तौर पे माना कि गोली चली, और गोली जो है वो जब चलती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है, उसका जो टारगेट, और जिस तरह अंधी गोली अपने टारगेट पर जाकर लगती है जो उसकी डायरेक्शन होती है, तो पहले तो उन 12 शहदा के खून का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अगर कोई ये बात करता है ना कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे और पहले आप 26 नवंबर की माफ़ी मांगे, माफ़ी तो आप उन लोगों से मांगे जो शहीद हो गए, माफ़ी तो पाकिस्तान की आवाम से आपको माननी चाहिए, जिन लोगों को आपने रात की तारीकी के अंदर गोलियों से भून दिया। बहुत सारे लोगों को आज भी आप जो हैं, यानी इस हुकूमत का मैं बहुत सारे लोगों को, फैसल वाडा और इन सब लोगों को मैंने पिछले 6 दिनों से जो सुना, और इनकी अगर आप स्टेटमेंट्स उठाकर देखें तो ये मुसलसल क्या कह रहे हैं कि भाईजान पहले ये तो चेक कर लें कि गोली थी किसकी, ये हुकूमत की गोली थी या तहरीक इंसाफ की गोली थी। मसला यहां पर यह है कि जो लाशें गिरी वो अवाम, पाकिस्तान की अवाम थी, इंडिया की तो नहीं थी, जिसके बारे में पहले ये कहा जाता है। किसी एक मिनिस्टर ने किसी एक शहीद के घर जाकर ये नहीं कहा कि भाई जो कुछ हुआ हम आपके साथ खड़े हैं और हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। यानी आप ये समझते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है तो लिहाजा वो गाजर मूलियों की तरह कोई ने काटे मारे, हम इसके ऊपर अपनी जो शर्मिंदगी है उसका इजहार नहीं करेंगे। जो लोग कहते हैं ना शर्मिंदा तो हो जाओ, भाई आप तो शर्मिंदा हो जाएं, आप तो इस पाकिस्तान की आवाम को अपना जो चेहरा है इसको ठीक करके कम से कम कॉस्मेटिक सर्जरी करके दिखा दें, कम से कम इनके घरों पर जाकर। और फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये सब कुछ नहीं था तो फिर क्यों गई पुलिस मरी में, क्यों जाकर एक शहीद के घर पे उसके वालिदैन से मिलती है और फिर क्या पैगाम भेजा गया। तो सर ये जो शर्मिंदगी, और अगर इस अंदाज में अगर आपने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है और राना सनाउल्लाह या अता तारड़ साहब ये चाहते हैं मुज़ाकरात, तो फिर सर ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये सिर्फ एक ढोंग होगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम का वक्त ज़ाया करने की बात है। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप ख्वाजा आसिफ 3 लोग हैं जी हुकूमत की तरफ से जो क्या कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करके कहा कि मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट तक हलाल थे, हुकूमत से मुज़ाकरात हराम थे, इनकलाब है ज़माने की मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर इमरान खान की गारंटी कौन देगा, और वो तो दिन में कई बार रंग बदलते हैं। अच्छा, भी इन्होंने कुछ और ऐसी बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसको दोहराया जाए, लेकिन इनकलाब की बात जो कर रहे हैं और जो सारे, सर इनकलाब तो आ चुका है, आप अपनी हुकूमत को बचा रहे हैं तो ये इनकलाब की वजह से है ना। जब तक आप उनकी गोद में बैठे हुए हैं तो कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद लोग आपको सब कुछ कह रहे हैं। जो नफ़रत के बीज बो दिए आप लोगों ने, ये इनकलाब है, और आपके खिलाफ जो पाकिस्तान के दिलों में, पाकिस्तान की आवाम के दिलों में नफ़रत है वो नज़र आ रही है। तो इनकलाब तो सर आ चुका है, और इनकलाब आज आप इलेक्शन करवा लें आपको पता लग जाएगा। अब ये जो कल फवाद चौधरी साहब को राना साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने इनको इमरान खान को रिहा कर दिया और इलेक्शन करवा दिए दोनों में से, तो ये फिर हमें छोड़ेगा तो नहीं, 2 तिहाई अक्सर ले जाएगा। यानी हुकूमत ये समझती है कि एक ही तरीका है, इनको अंगेज किया जाए, इनको थका दिया जाए और इमरान खान के केसेस इस तरह आगे चलेंगे। अगर आप मुझसे पूछें इन मुज़ाकरात की हकीकत क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कमेटी बनाई गई,
اس کمیٹی کے پاس اختیار تو موجود ہے، لیکن یہ مذاکرات اپنے کسی بھی منطقی انجام تک ویورز نہیں پہنچیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کچھ دنوں کے اندر یہ صرف بیرسٹر گوہر نے جو کچھ کہا کہ دھول جو ہے 9 مئی کی بیٹھنی چاہیے اور کچھ سیاسی حل نکالنا چاہیے، اور اگر ماحول بنانا ہے تو ابتدا تو کہیں سے کرنی ہے، مافیا منگوانے کی بجائے مل بیٹھیں تو 9 مئی کی دھول کو کب تک آپ اڑنے دیں گے؟ 24 نومبر سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا بہت اچھا رابطہ تھا، پھر اچانک چیزیں رک گئی، جب حکومتی کمیٹی سے بات ہوگی تو رابطے تو بحال ہوں گے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو دونوں اطراف کو غیر مشروط بیٹھنا ہوگا۔ ہمارے 2 مطالبات شرائط ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رہائی ہو، مگر بیٹھیں گے تو بات ہوگی۔ جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کا جنرل فیض سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن روف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور اگر یہ 14 تک مذاکرات نہیں کرتے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں، پہلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور پھر اس کا حل اور حکومت کیا اچیو کرنا چاہتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو کرنا کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کا جواب آپ کو دیتے ہیں، حل بھی پیش کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے مذاکرات کی بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ فروری کے الیکشن کے معاملات عدالت میں ہیں، ریلیف ملتا ہے تو لے لیں۔ 8 فروری کے الیکشن میں مینڈیٹ کی بات کرنے والے پہلے 2018 کا حساب دیں اور پھر ہمارا 2018 کا مینڈیٹ واپس کریں، ہم ان کا مینڈیٹ تسلیم کر لیں گے۔ تو اچھا، 2 آج باتیں ہوئی ہیں۔ ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، وہ ہمیں واپس کر دو، جو جنرل فیض یا باقی لوگ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کر رہی تھی، اور پھر آج جو سب کچھ ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے، آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، ہم آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیں گے، یعنی آپ کا الیکشن چوری ہوا، ہمارے پاس 18 لوگ تھے لیکن ہم نے حکومت بنا لی، شہباز شریف کے پاس ووٹ نہیں ہے، نواز شریف ہارا ہوا ہے، مریم ہاری ہوئی ہے، پنجاب میں ہم ہار چکے ہیں، جوہر لطیف سچ بولتا ہے کہ جناب ہمیں تو زبردستی بٹھایا گیا۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں ویورز کہ یہ ڈار صاحب نے آج یہ تسلیم کر لیا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ ہم نے چوری کیا، اور اس چوری مینڈیٹ کی وجہ سے آج اس وقت جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آج آ کر ان سے مذاکرات ہی کرنے تھے اور اس میں سے بھی عمران خان کی رہائی کو اگر آپ نے مائنس کر دیا، تو سرکار اس سے بہتر تو یہ تھا کہ 8 فروری کے بعد آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیتے، تو حالات اس سے بہتر ہوتے۔ 9 مئی پہلے ہی ہمارے سامنے ہے، 26 نومبر بھی ہو گیا، اور اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف پر ڈالی جا رہی ہے، اور اس میں اتنی سیاسی غیرت نہیں ہے لوگوں میں، انسانیت نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان سے تعزیت کر سکیں، لیکن لاشوں پر روزانہ ایک بیان دینا جو ہے یہ آپ کو لوگ نظر آئیں گے، کم از کم دعائی کروا لیں کہیں پر، ان لوگوں کے لیے، شہداء کے لیے وہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے، یہ میرا تجزیہ بھی ہے، اور یہ میری پاکستان تحریک انصاف والوں سے یہ ایک میری گزارش کہی، میرا سوال بھی ہے کہ اگر آپ نے اب آ کر مذاکرات کی طرف جانا تھا، اور اس حکومت جس کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ حکومت تو صرف بیساکھیوں پر کھڑی ہے، اگر آپ نے مذاکرات ان سے کرنے تھے، اور آج یہ جو لوگ آپ کو آج کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بہت بہتر پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف تھی۔ آپ کے پاس حکومت بنانے کا ایک بہت بڑا، آپ کے سامنے ایک بہت بڑی ایک پوزیشن تھی۔ اب تو وہ قاضی صاحب نے بہت ساری سیٹیں بھی واپس کروا دی، الیکشن کمیشن نے بہت ساری سیٹیں آپ سے چھین لی، دوبارہ گنتی کروا کر بائی الیکشنز کے اندر حکومت نے آپ کو ہرا دیا، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوا۔ تو 8 فروری کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آپ حکومت بناتے تو اس کے 2 فائدے ہونے تھے۔ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں جو آج آپ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر اس آرگومنٹ کو آپ نے سننا ہے۔ حکومت آپ کے پاس ہوتی، عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں، اوبویسلی حکومت میں رہتے ہوئے پروسیکیوشن اور دیگر جو معاملات ہیں، پھر وہ چیزیں ویسے آگے نہیں بڑھتی۔ پھر ایک بھی چیز دوسری بھی اس پہ یاد رکھیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کا رول اس پہ بڑا امپورٹنٹ ہو جانا تھا، اور پھر نون لیگ تو آپ کی دشمن رہی، لیکن پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ مل کر حکومت بنانا اور آگے ساتھ چلنا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی آپ نے سچویشن شیلی۔ اب دیکھیں اس کا نقصان کیا ہو، 26ویں آئینی ترمیم بھی آپ کو کروانی پڑی، آپ کو پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو ایکسٹینشن دینی پڑی، عدلیہ کا نظام جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا، پھر آپ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سر یہ ایک ون ون سچویشن نہیں ہے آپ کے لیے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ یا تو پھر اپنے موقع پہ قائم رہیں اور کہیں کہ جناب ٹھیک ہے، ہم عدالتوں سے جنگ جو ہے اپنی لڑیں گے،
عمران خان کی رہائی نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم واپس لینے کی بات نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ کے اندر ہی سب کچھ کنٹرول ہو چکا، اور اب اگر آپ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں تو میں ان چہروں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھوں تو کیا کروں؟ میں وہ چہرے جو ہمیں پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ چلیں معافی مانگنے کی آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کو معاملات آگے بڑھانے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے معاملات آپ آگے بڑھا رہے ہیں یا اپنے معاملات آگے بڑھا رہے ہیں کہ بھئی ہم تھک گئے ہیں، روزانہ گرفتاریاں اور ضمانتیں دے دے کر ہم جو ہے تھک گئے ہیں۔ یار عمران خان تو نہیں تھکتا۔ تو میرا یہ سوال ہے، اور پاکستان کا بھی یہ سوال ہونا چاہیے، آپ کیا سوچتے ہیں ویورز ضرور بتائیں ہمیں، شامل ہو جائیں اس ڈیبیٹ کے اندر۔ ایک نمبر میں نے پروگرام کے شروع میں اور آپ کے سامنے آ بھی رہا ہے، اس پر ضرور بتائیے گا کہ یہ تحریک انصاف کا اقدام کیسا ہے۔ مطالبات میں 9 اور 26 مئی ہے، 26 نومبر ہے، لیکن عمران خان نہیں ہے، اور پاکستان کی جو 26ویں آئینی ترمیم واپس لینے کی بات نہیں ہے۔ اب حکومت نے اور کیا کیا، اور گولی چلی، حکومت مان گئی جی۔ اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی، اس ایریا میں شاید لائٹ نہیں تھی، پی ٹی آئی کے لوگ جب بھاگے اور بھگدڑ مچی تو یہ میس بنا، کوئی زخمی ہوا ایسا مسئلہ ہے تو ضرور تصدیق ہونی چاہیے۔ اچھا چلیں، انہوں نے مان لیا ہے تو اب معافی بھی مانگی جائے، حکومت بھی معافی مانگ لے۔ حکومت پر بیرونی ممالک کا دباؤ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر اموات ہوئی ہیں تو ان کی تفصیلات دیں۔ آج مجھے کچھ ڈپلومیٹس ملنے آئے، ان کو بھی میں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے تفصیلات تو دیں، ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ اسحاق ڈار سے کون ملا جی؟ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے اسلام آباد واقعے پر تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اسی لیے اسحاق ڈار نے کم از کم یہ ضرور مانا کہ فائرنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ دیکھیں ان کے گھر جو ہیں وہ پاس ہی ہیں، اتنی دور نہیں ہے جو ریڈ زون ہے، ڈی چوک کے قریب جتنے بھی ان کی رہائش ہے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنس بھی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان تک خبر نہیں پہنچتی تو میں آپ کو نا بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وہ امریکہ جو پوری دنیا میں اپنے سیٹلائٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی جو نیوکلیئر جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر، اور جہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے اس کو باقاعدہ لاک کیا جاتا ہے، وہ امریکہ جو دنیا کے ہر اس ملک پر نظر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ بارڈر پر کیا ہو رہا ہے، کہاں دہشت گرد موجود ہیں، وہ ایسے ممالک جہاں پر ان کے جو پولیٹیکل موٹیوز جس سے جڑے ہوئے ہیں، یا پھر پولیٹیکل جو آپ کی ایک جو پوزیشن ہے وہ جڑی ہوئی ہے، ان ممالک پر اگر سیٹلائٹ سے نظر رکھ سکتا ہے تو پھر کسی کے لیے یہ جاننا شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ گولی چلی یا نہیں چلی۔ گولی تو سے چل رہی تھی، آج بھی اتنی ساری ویڈیوز موجود ہیں، جسے کوئی نہیں مان رہا تو یہ حکومت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات جی ہوں گے؟ یہ حکومت جو ہے یہ صرف ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر اب یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے، کیونکہ اگر ایف آئی آرز درج ہو گئی تو ان پر بھی شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، باقی لوگوں پر بھی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہے کہ گولی کیوں چلی۔ تو اس لیے یہ مذاکرات 9 مئی اور اس کے ساتھ ساتھ 26 نومبر کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جوائنٹ وینچر ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مذاکرات اس حکومت کو کیوں سوٹ کرتے ہیں؟ تاکہ تحریک انصاف کو انگیج کیا جا سکے، لیکن نتیجہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی نکالنا ہے، اور جب تک ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے تو obviously یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ویورز میں آپ کو نا ایک تحریک انصاف کے حوالے سے ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سچویشن میں نون لیگ کے ساتھ تو مذاکرات کر رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات پیپلز پارٹی سے ہونے چاہیے؟ چونکہ پیپلز پارٹی اس وقت جو سیاست کر رہی ہے وہ اپنے وعدے جو ان کے ساتھ کیے گئے تھے وہ یاد کروا رہی ہے۔ یاد کرو تم نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ 26 نکات جو ہیں پورے کیے جائیں گے۔ قاہرہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو ڈیڈ لائن دیں گے۔ آپ کو مذاکرات کے لیے اگر بات کرنی چاہیے تو اپنی اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ وہ کہاں گئی وہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان موومنٹ؟ چغزئی صاحب کہاں گئے؟ تو آپ کو تمام قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ ایک ڈس انٹیگریٹڈ فورس جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات سے پہلے، اس کا کوئی مجھے فائدہ تو نظر نہیں آ رہا۔ یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ کام ہے۔ پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ بات کریں گے تو پھر ان کو بھی کان ہو جائیں گے کہ یار وہ تو پہلے دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور اگر یہ مل گئے تو شہباز شریف کی حکومت تو چلی جائے گی۔ تو آج بھی اس پوری سچویشن کے اندر پیپلز پارٹی، اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پیپلز پارٹی والوں سے کریں یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ نون لیگ
اس پوری ایکویشن میں کہیں موجود نہیں ہے، جن کے پاس مینڈیٹ نہ ہو، جن کے پاس اور معاملات جو ہیں وہ کسی اور کے سہارے چل رہے ہوں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ جو ہیں وہ کر سکیں۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ شیلا رضا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید دوسروں کے ساتھ مل کر طویل حکمرانی کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے موجودہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے رابطہ بھی کیا۔ فیض حمید آصف علی زرداری سے مبینہ طور پر طویل المدتی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا تھا، جس میں آرمی چیف کی تقرری بھی شامل تھی۔ یہ بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ فیض حمید سیاستدانوں اور دوسرے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر طویل حکمرانی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس حوالے سے فیض حمید نے آرمی چیف کی تقرری پر بھی آصف زرداری سے بات کی۔ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ فیض حمید صاحب پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کے ساتھ رابطے میں تھے، اور یہ بھی میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے نون لیگ کے اندر بھی لوگوں سے بات کی، لندن تک پیغامات بھیجے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی جا رہے تھے، اور جس کو جب کرسی نظر آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ لابنگ تو کرتا ہی ہے۔ میں اس لیے ہمیشہ اس کرسی کی جو تقرری والا جو معاملہ ہوتا ہے نا، جو پروسیجر ہے، اس کے خلاف رہا کہ اگر لکھ دیا جائے نا کہ فلاں تاریخ کو فلاں بندہ جو سینیورٹی میں موجود ہوگا اسے ملک کا آرمی چیف فوج کا سربراہ لگا دیا جائے گا، تو یہ معاملات آگے نہ بڑھیں۔ دیکھیں یہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں نا۔ ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس چانس ہے، میں آرمی چیف بن سکتا ہوں، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ لابنگ کرے گا، اور آپ پھر اسی طرح کے کورٹ مارشل ہی کر رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا کہ جناب اس نے اپنے آپ کو آرمی چیف بنانے کی وہ کوشش میں تھا اور وہ سب کچھ کر رہا تھا۔ جنرل باجوہ نے کیا کیا؟ ایکسٹینشن لی نا، کون سا کوئی صحیح کام کیا؟ تو یہ کام اسی طرح ہی ہے۔ جنرل مشرف نے 10 سال وہ بیٹھا رہا، کیا کیا؟ ایوب صاحب بیٹھے رہے، باقی سب لوگ بیٹھے رہے، تو ان کی تو کوشش یہی ہوگی نا کہ ان کا اقتدار آگے سے آگے جائے۔ یہ سیاستدانوں نے کرنا تھا کہ وہ قانون کیا ہو۔ سیاستدان بھی ان کو استعمال کرتا ہے کہ یار چلو ہمارا اپنا بندہ ہوگا تو پھر ہم جو مرضی کریں، تو پھر آپ پاکستان کی سیاست کا سر یہی حال ہوگا۔ میں آپ کو نا گوگل سرچ کے حوالے سے بھی خبر دے دوں، پاکستانیوں نے 2024 میں گوگل پر سب سے زیادہ اپنے پولنگ اسٹیشن کو سرچ کیا ہے۔ عوام کی 8 فروری کے الیکشن میں دلچسپی صاف نظر آتی ہے، لیکن عوام نے پولنگ اسٹیشنز انتخابی نشان ڈھونڈ کر لائنوں میں لگ کر ووٹ ڈالے، اور فارم 47 لیکن پھر فارم 47 جو ہے وہ جیت گیا۔ سو سر دس از اسپیشل ایڈیشن فرام پاکستان، جو اس وقت مذاکرات کا کھیل جاری ہے۔ 2 سوالات آپ کے لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کارگر ثابت ہوں گے، یا شہباز حکومت سے، یا پھر پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اسے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ اگر واقعی آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، کیا ان مذاکرات کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس پر ضرور اپنا جواب دیجیے گا۔ اور پھر آپ نے مطالبات میں سے عمران خان کی رہائی اور 26ویں آئینی ترمیم کو مائنس کر دیا، تو کیا یہ وے فارورڈ ہو سکتا ہے؟ اور کیا 8 فروری کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کا غلط فیصلہ کیا؟ اگر یہی مذاکرات کرنے تھے تو اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ 2024 کے جو الیکشن ہوئے اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پر حکومت بنا لیتے، تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے۔ اس پر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔